السلام علیکم۔ افتخار ٹاکس کی لیونگ ود ہائپر ٹینشن سیریز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل ہے، لیکن اس کی تشخیص مشکل نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنا بلڈ پریشر ہی تو میئر کرانا ہے، آپ کو کسی لمبے چوڑے ٹیسٹوں میں سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا علاج بھی نسبتاً آسان اور سستا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے بہت سارے مریض اپنے صرف لائف سٹائل میں چند ضروری تبدیلیاں کر کے نہ صرف اپنے بلڈ پریشر میں خاطر خواہ کمی کر سکتے ہیں، بلکہ سٹیج 1 بلڈ پریشر کے جو اکثر مریض ہیں، یعنی جن کا بلڈ پریشر زیادہ تو ہے لیکن ابھی 140/90 یعنی 140/90 سے زیادہ نہیں ہوا ہے، وہ تو بعض کا صرف ان لائف سٹائل چینجز کو ہی اپنا کے بغیر کسی دوائی کے خود کو نارمل رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم آپ کو 10 بہترین لائف سٹائل چینجز کے بارے میں بتائیں گے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں بے حد مفید ہے۔ اچھا تو ناظرین، اس میں سے سب سے پہلی جو لائف سٹائل چینج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے اور آپ کا وزن زیادہ ہے تو مہربانی فرما کے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ اپنے وزن میں 1 کلو گرام کی کمی کرتے ہیں تو آن این ایوریج آپ کے بلڈ پریشر میں بھی 1 ملی میٹر مرکری کی کمی ہو جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کا بلڈ پریشر 150/90 ہے اور آپ کوشش کر کے اپنے وزن میں 10 کلو گرام کی کمی کر لیتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر 150/90 سے کم ہو کے 140/80 یعنی 140/80 ہو جائے گا۔ دوسری جو بڑی ضروری لائف سٹائل چینج ہے جو آپ کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ باقاعدگی سے ہلکی پھلکی ورزش کی عادت بنائیں۔ روزانہ صرف 30 منٹ کی تھوڑی سی واک، جاگنگ، سائیکلنگ، کوئی ہلکی پھلکی گیم جیسے بیڈمنٹن، کوئی ٹیبل ٹینس وغیرہ یا سوئمنگ وغیرہ آپ کے بلڈ پریشر میں 5 سے 10 ملی میٹر مرکری کی کمی لے کے آتی ہے۔ تیسری جو بڑی ضروری لائف سٹائل چینج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کھانے میں ہیلدی فوڈ جو ہے نا اس کا استعمال زیادہ کیا کریں، یعنی کہ اپنے خوراک میں ہول گرین ہے، فروٹ، سبزیاں، ویجیٹیبلز وغیرہ کا استعمال بڑھائیں، اور اس کے برعکس جو ریڈ میٹ ہے یعنی کہ بیف، مٹن، اس کے ساتھ ساتھ چکنائی، تلی ہوئی چیزیں، بہت میٹھی اور نشاستہ دار چیزیں جیسے مٹھائی وغیرہ جو ہے ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ اچھا، چوتھی جو لائف سٹائل بہت ضروری چینج ہے جو ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کے مریضوں کو لازمی طور پہ اپنی زندگی میں لانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ نمک کا کم سے کم استعمال کریں۔ نمک براہ راست جو ہے سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے نمک، تو سوڈیم جو ہے وہ براہ راست بلڈ پریشر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اب نمک میں استعمال کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو گھر کی جو آپ کی کوکنگ ہے اس میں نمک کی مقدار کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ سالن میں نمک ڈالیں، لیکن کچھ گھروں میں ٹیسٹ اس طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ نمک زیادہ کھاتے ہیں، تو کوشش کریں کم نمک استعمال کرنے کی۔ آٹے میں بھی کم سے کم نمک ڈالیں یا نہ ڈالیں۔ اسی طریقے سے ایڈڈ سالٹ تو بالکل استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ کچھ لوگ عادتاً ہر چیز پہ تھوڑا سا نمک چھڑک لیتے ہیں۔ سلاد ہے تو اس کے اوپر، پیاز کے اوپر نمک چھڑک لیں گے۔ فروٹ ہے، آج کل مثال کے طور پہ یہ سٹرس کنو مالٹے وغیرہ کا دور چل رہا ہے تو کنو جو ہے وہ نمک لگا لگا کے کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ چائے میں بھی ایک چٹکی نمک کی ڈال لیں گے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں میں نمک چھڑکنے کی عادت بہت بری ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو پریزروڈ اور پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ اچار ہیں، چٹنیاں ہیں، اس طریقے سے ٹن میں موجود جو ہے نا فوڈ ہوتی ہے جیسے سبزیاں ہیں، ٹنڈ مٹرز ہیں، یا ٹن میں موجود ٹماٹر کی پیوری اور اس قسم کی تمام جو چیزیں ہیں، ان میں پریزرویشن کے لیے نمک کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے پیکٹ میں دستیاب جو سنیکس ہیں، مثلا چپس کا پیکٹ ہو گیا، کرسپ کے پیکٹ ہیں، بامبے مکس ہے، سلانٹی، کرکرے اور اس قسم کی تمام چیزیں سب نمک سے بھرپور ہیں اور آپ کے بلڈ پریشر کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اچھا، پانچویں جو لائف سٹائل چینج ہے وہ یہ ہے کہ آپ چائے اور کافی کے استعمال کو کم کریں، ماڈریشن میں لے کے آئیں۔ ان کا استعمال منع نہیں ہے، لیکن 1 یا 2 کپ سے زیادہ کوشش کریں کہ دن میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں وقتی طور پہ بلڈ پریشر کو استعمال کے فوراً بعد بڑھا دیتی ہے۔ چھٹی جو لائف سٹائل چینج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ناظرین، یہ تو بہت ہی اہم ہے اور اس میں بالکل کمپرومائز نہ کریں اور مہربانی کر کے اس پہ فوراً عمل کریں، اور وہ یہ ہے کہ سگریٹ نوشی اور الکوہل سے مکمل پرہیز کی ضرورت ہے۔ بلڈ پریشر کے ساتھ سگریٹ اور الکوہل کا کمبینیشن بہت خطرناک ہے، اور خصوصاً اگر ساتھ میں شوگر یعنی ڈائبٹیز بھی ہے تو یہ چاروں چیزیں، شوگر، بلڈ پریشر،
سگریٹ اور الکوہول مل کے جو ہے نا مریض کو فوراً تباہی کے دہانے پہ لے آ جاتی ہے۔ ساتویں جو لائف سٹائل چینج آپ کو لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ رات کو خواہ دیر تک نہ جاگا کریں، رات کو اچھی اور بھرپور نیند لینے کی کوشش کریں۔ رات کی اچھی نیند بلڈ پریشر میں 5 سے 10 ملی میٹر مرکری کی کمی کر دیتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے دوپہر کو تھوڑی دیر، بے شک آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ جو کیلولے کی عادت ہے وہ بھی بلڈ پریشر میں بہت بڑی ایک بہتری لے کے آتی ہے اور کافی صحیح کمی کا باعث بنتی ہے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سے سٹریس کو کم کریں، یہ بھی بہت ضروری لائف سٹائل چینج ہے۔ خود کو سمجھائیں، ہر چھوٹی موٹی بات پہ سٹریس نہ لیا کریں، زندگی میں 2 3 4 کام اکٹھے کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اب مثلا کہیں اگر آپ، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں پہنچنا ہے، بس ہے یا ٹرین ہے یا فلائٹ کیچ کرنی ہے، تو گھر بیٹھے رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، اخبار پڑھتے رہیں گے، بالکل جب اینڈ ٹائم ہوگا تو بھاگ پڑیں گے۔ اب سڑک پہ بھی سب سے لڑ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بھی جا کے چیک ان کے ٹائم پہ سب سے جھگڑا کر رہے ہیں، خواہ اپنا بلڈ پریشر بڑھا رہے ہیں، یا دفتر کے لیے لیٹ ہو جاتے ہیں، روز لیٹ اٹھتے ہیں، لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، لیٹ کپڑے چینج کرتے ہیں، پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے سفر کے لیے 5-10 منٹ کا ایکسٹرا ٹائم رکھیں، جہاں پہنچنا ہے وہاں 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں، اطمینان سے وہاں بیٹھیں، دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خواہ اپنا بلڈ پریشر تیز کر رہے ہیں، جبکہ آپ اطمینان سے وہاں بیٹھے، اپنے ٹائم سے پہلے وہاں آ گئے۔ اسی طریقے سے اپنے ان مشاغل کے لیے جو آپ کی ریلیکسیشن کا باعث بنتے ہیں ٹائم نکالیں۔ اگر آپ کو مووی دیکھنا، بک پڑھنا اچھا لگتا ہے، تھوڑا سا میوزک سننا اچھا لگتا ہے، تو پلیز اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، ریلیکس ہوا کریں۔ اور حسد اور غصہ جو ہے نا وہ بھی بلڈ پریشر کو بہت بڑھا دیتا ہے، اسی لیے اکثر اوقات اللہ کا اس کی نعمتوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کا ان کی مہربانی اور ان کی محبتوں کے لیے شکریہ ادا کیا کریں، یہ سٹریس اور بلڈ پریشر دونوں کو بہت کم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی کے وہ معاملات جن پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ اچھا تو ناظرین، نویں جو بہت امپورٹنٹ لائف سٹائل چینج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بلڈ پریشر کی دوائی کو بہت سیریس لیا کریں اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ بغیر کسی ناغے کے فکس ٹائم پہ، جو بھی آپ کا مقررہ ٹائم ہے اس پہ استعمال کیا کریں۔ میں تو بلکہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ بلڈ پریشر کی دوائی کا ریگولر استعمال اتنا ضروری ہے کہ اگر کسی دن خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات ہوں کہ آپ یا تو روٹی کھا سکتے ہیں یا بلڈ پریشر کی دوائی، تو پلیز روٹی چھوڑ دیجئے، دوائی کھا لیجئے۔ اپنے مقررہ وقت پہ ریگولر دوائی لینا بلڈ پریشر کی بہت ضروری ہے، اور بلڈ پریشر کی دوائی میں ناغہ جو ہے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ ان سب عوامل پہ عمل کرنے کے باوجود بھی اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اشد ضروری ہے کہ آپ گھر پہ روزانہ صبح شام ایک مقررہ وقت پہ دن میں 2 مرتبہ اپنا بلڈ پریشر نہ صرف چیک کریں بلکہ اس کا ریکارڈ بھی ایک ڈائری میں رکھا کریں، اور اگر تمام دوائیوں، لائف سٹائل چینج، خوراک کی احتیاط کے باوجود آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک ہفتے سے مسلسل آپ کی بلڈ پریشر کی ریڈنگ زیادہ آ رہی ہیں، تو براہ کرم اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ شاید آپ کی دوائی میں رد و بدل کی ضرورت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے بلڈ پریشر کا، اپنے موڈ کا، اپنی دوائی کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔